بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کہاں ہو؟ اب کب یہاں آ رہے ہو؟ میں پیرس نہیں آؤں گا، یہاں سے سیدھا واشنگٹن جاؤں گا، تم سے وہاں ملاقات ہوگی۔ تم امریکہ جانے والی کسی پہلی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کر لو۔ کیا تم میرے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتے؟ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میرے پاس ایک ہی گولی اور ایک ہی کیپسول ہے، میں کیپسول کے ذریعے تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا کیپسول ہوتا تو تمہیں بھی لے جاتا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ ممبئی میں اپنے اہم معاملات سے نمٹ کر واشنگٹن جانا چاہتا تھا، لیکن فوری نہ جا سکا۔ ناگپاڑا کے نئے تھانہ انچارج نے اسے طلب کیا اور کہا، سنا ہے تم اس علاقے کے نرالے دادا ہو۔ پورس اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ انسپکٹر غصے میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے، لیکن وہ بار بار کوشش کے باوجود نہ کہہ سکا۔ پورس اس کے سامنے کرسی پر ہی نہیں، اس کے دماغ میں بھی جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، ٹھیک ہے بیٹھو، کوئی بات نہیں، مگر میں تم جیسوں کو سر پر نہیں چڑھاتا ہوں۔ میرے ڈنڈے کے نیچے آنے والا ساری زندگی مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے۔ کرتا ہوگا، آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تم یہاں کسی کو دارو کا اڈا کھولنے نہیں دیتے ہو۔ کوئی نشہ کرے اور جوا کھیلے تو اس کی پٹائی کرتے ہو۔ کیا تم نے جنتا سدھار کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ شراب خانے اور جوئے کے اڈے بند کرانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے، تم یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، میں کرتا ہوں۔ یہ جو تھانے ہیں یہ کیسے چلتے ہیں؟ سرکار کی دی ہوئی تنخواہ تمہیں پوری نہیں پڑتی؟ شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں سے اور بے گناہوں کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ان سے رقم بٹورنے سے تمہیں ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر بولا، بکواس مت کرو۔ پھر وہ اچانک نرم پڑ گیا۔ معاف کیجئے پورس صاحب، مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا۔ آپ درست کہتے ہیں، شہر میں جرائم پھلتے پھولتے ہیں، تب ہی پولیس والوں کی چاندی ہوتی ہے۔ پورس نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ پھر میز پر گھونسا مار کر بولا، مجھے پہلے والا انسپکٹر نہ سمجھنا، میں بہت کڑک تھانے دار ہوں۔ جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں کے گنڈے بدماش میرے جوتوں میں آ کر گھس جاتے ہیں۔ تم ہو کیا چیز؟ میں ابھی تمہیں کسی بھی کیس میں اندر کر سکتا ہوں۔ آس پاس کھڑے ہوئے ماتحت افسران اور سپاہی وغیرہ حیرانی سے نئے انسپکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ باتوں کے دوران میں اپنی وردی اتار رہا تھا۔ جب وہ اپنی پتلون اتارنے لگا تو ماتحت افسر نے آگے بڑھ کر کہا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، کیا کر رہا ہوں؟ آپ پتلون اتار رہے ہیں، تمہاری تو نہیں اتار رہا ہوں، دور ہٹو۔ وہ بیچارہ دور ہٹ گیا۔ اس نے پوری وردی اتارنے کے بعد پورس سے کہا، جو فرائض پولیس والوں کے ہیں وہ تم ادا کر رہے ہو، لہذا میری یہ وردی تم پہن لو، میں جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو تمام ماتحتوں اور سپاہیوں نے منہ پھیر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چھوٹے بچوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھتے تھے، پھر بھلا اپنے نئے افسر کو کیسے دیکھتے؟ وہ بازار سے گزرنے لگا تو عورتیں منہ چھپانے لگی، مرد چھپی چھپی تھو تھو کرنے لگے اور بچے پتھر مارنے لگے۔ پورس نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر اپنے آپ کو دیکھا، پھر چیخیں مارتا ہوا دوڑتا ہوا تھانے میں واپس آیا۔ پورس وہاں سے جا چکا تھا، وردی میز پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی اسے پہنتے ہوئے بولا، اچھا ہوا وہ چلا گیا، آئندہ اسے تھانے میں قدم نہ رکھنے دینا۔ اس نے ماتحتوں سے کہا، اور سنو، اگر وہ کبھی آ جائے تو تم لوگ سب سے پہلے میری وردی پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا نہیں، پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ سمجھتا کیا ہے، میں کڑک تھانے دار ہوں، بس تم سب کی آئندہ یہی ڈیوٹی ہے، میری وردی نہ چھوڑنا، پکڑ کے رکھنا۔ پورس کے ساتھ کچھ ایسے ہی چھوٹے بڑے واقعات پیش آ رہے تھے جن کے باعث اسے واشنگٹن کے لیے روانہ ہونے میں دیر ہوتی گئی۔ اس سے پہلے شی طرح وہاں پہنچ گئی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، تم کہاں ہو؟ میں تم سے پہلے یہاں پہنچ گئی ہوں، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، کسی وقت بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، تم بار بار میرے پاس نہ آؤ، کوئی ضرورت ہوگی تو میں خود تمہارے دماغ میں آؤں گا۔ وہ معمولہ تھی، حکم کی پابند تھی، دوسری بار اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے کوئی ملاقات کی جگہ مقرر نہیں تھی جہاں وہ رہ کر انتظار کرتی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب بھی آئے گا تو خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرے گا، پھر وہ جہاں ہوگی وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ فن فیئر جیسی تفریح گاہوں میں وقت گزارنے لگی۔ ایسے ہی ایک فن
فن فیئر میں دلچسپ تماشا ہو رہا تھا۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر تماشا دیکھنے میں محب تھے۔ ایسے وقت میں پارس نے جانی پہچانی جسمانی مہک کو محسوس کیا۔ اس کے سونگنے کی حس قدرتی طور پر کچھ یوں ہی تھی کہ جس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار لیتا تھا اس کے جسم کی مخصوص بو سے آشنا ہو جاتا تھا۔ اس بھیڑ میں اس نے اپنے بالکل قریب شیتارا کی بو محسوس کی۔ وہاں نیم تاریکی تھی، اس لیے پارس نے کسی کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو اسے شیتارا نظر آئی، اگرچہ اس نے چہرے پر کچھ تبدیلیاں کی تھی تاہم پارس نے بدن کی بو سے اسے پہچان لیا۔ پارس نے ذرا جھک کے سرگوشی میں کہا، ہیلو شیتارا۔ ہیلو تارا۔ شیتارا نے سر گھما کر دیکھا، پھر خوش ہو کر کہا، ہائے پورس، تم آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ پارس نے سر کھجاتے ہوئے سوچا، یہ پورس کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مجھے سکندر سے مقابلہ کرنے والا پورس سمجھ رہی ہے؟ وہ بولی، ہائے پورس، تم نے بڑا انتظار کرایا ہے بھائی، مجھے پارس کہو۔ اچھا تو تم یہاں پارس بن کر رہنا چاہتے ہو، یہاں اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاؤ گے؟ شیتارا نے تھوڑا کہا۔ پارس نے زیادہ سمجھ لیا، اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے کسی ہم شکل سے دوستی کر رہی ہے۔ اس کا نام پورس ہے اور وہ پارس کو پورس سمجھ رہی ہے۔ شیتارا نے پوچھا، کیا تم اسپرے کرنے والی دوائیں لائے ہو؟ ہاں لے آیا ہوں۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے کسی مخالف کے پاس گولیاں اور کیپسول ہوں گے تو انہیں ان دواؤں سے ضائع کر دیا جائے گا۔ پارس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ پورس کے ساتھ مل کر تمام گولیاں اور کیپسول نکارہ بنا رہی ہے۔ پورس اس کا ہم شکل بھی تھا اور اسی کے لب و لہجے میں بولتا تھا، اسی لیے شیتارا اسے بلا شبہ پورس سمجھ رہی تھی۔ پارس نے سوچا اس کے دماغ میں جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ سانس روکے گی اور ناراض ہوگی، وہ اسے منا لے گا اور نہیں مانے گی تو اسے کون سی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے اندر پہنچا تو حیرانی ہوئی، شیتارا نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ پورس کی معمولہ اور تابع دار ہے۔ پارس نے ایک عامل کی حیثیت سے حکم دیا کہ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے گی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، خاموش رہی۔ پارس نے اس کے چور خیالات پڑھے، پھر اس نے کہا، جانتی ہو مجھے دیر کیوں ہوئی؟ پارس مجھ سے ٹکرا گیا تھا، وہ چیلنج کر رہا تھا کہ پورس بن کر تمہارے پاس آئے گا، تم ہوشیار رہنا۔ اگر وہ آ کر کہے کہ ابھی انڈیا سے آیا ہے تو سمجھ لینا وہ میں نہیں ہوں بلکہ پارس تم سے فراڈ کر رہا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ پکا فراڈ ہے۔ میں تو اسے دور سے پہچان لیتی ہوں، اسے قریب آنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ فن فیئر سے باہر آئے۔ پارس نے پوچھا، تم نے کہاں ٹھکانہ بنایا ہے؟ یہاں سے کہیں دور رہتی ہو؟ زیادہ دور نہیں ہے، میں نے ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر لیا ہے، ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ مجھے تو شبہ ہے تم پارس کی بیوی بن کر نہ رہ سکی، میری بن کر کیسے رہو گی؟ وہ گلے کا ہار بن کر بولی، میں نے پارس کو اس لیے ٹھکرایا ہے کہ میرے نصیب میں تم لکھے گئے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، پٹڑی بدل کر پھر اسی اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہو۔ کیا مطلب یہ کہ پہلے پارس ملا، پھر پورس ملا، پھر کوئی پیرس ملے گا تو فوراً پٹڑی بدل کر پیرس کی ہو جاؤ گی۔ مجھے ایسا نہ سمجھو، میں وفا کی دیوی ہوں۔ ہاں یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، وفاداری تو تم پر ختم ہے، جس سے وفا کرتی ہو اسے ختم کر دیتی ہو۔ وہ اپنی گردن سے اس کی باہیں الگ کرتے ہوئے بولی، بھائی ہم ہندوستانی ہیں، یہ امریکہ والے تو گردن میں باہیں ڈال کر فٹ پاتھ کو بھی بیڈ روم بنا لیتے ہیں، تو پھر بیڈ روم میں چلو، ہمارا بنگلہ قریب ہے، پہلے کام کریں گے پھر آرام کریں گے۔ پارس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ وہ میری جگہ آ کر پورس بن کر تمہیں الو بنائے گا، کیا تم اسے منہ توڑ جواب نہیں دو گی؟ تم منہ توڑ جواب دینے کی بات کرتے ہو، میں تو اس کا منہ توڑ دینا چاہتی ہوں۔ صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے، پارس سامنے رہتا ہے تو اس کے گلے لگ جاتی ہو۔ میں ابھی تمہارے گلے لگ رہی تھی، اگر تمہاری جگہ وہ ہوتا تو زیادہ نہ بولو، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ تم اسے منہ توڑ جواب دینے کی بات کر رہے تھے، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے پارس نے جان کولن کو گولی مار دی ہے؟ کیا واقعی؟ ہاں مگر وہ زندہ ہے، آپریشن کے ذریعے گولی نکال دی گئی ہے۔ ہم اس زخمی کے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں، اس کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، ان کے درمیان کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے۔ جان کولن میرے اچھے اتحادیوں میں سے ہے، میں اس کی مدد کروں گی۔ وہ دونوں ایک قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ شیتارا جان کولن کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اسے پتا چلا کہ وہ سونیا کو ایرانی میزبانوں کے درمیان قتل کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے پارس نے اسے گولی مار دی۔ وہ نفرت سے بولی،
وہ بہت ہی ذلیل اور کمینہ ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سن لے گا تو تمہارے منہ پر تھوک دے گا، تھوکنے کے لیے سامنے آنا ہوگا، میں اسے بار بار کمینہ 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 کہوں گی۔ پارس نے اس کے دماغ میں آ کر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ کیا، پھر اس کی آنکھیں بند کرائیں۔ اس نے بند آنکھوں کے پیچھے پارس کو دیکھا، وہ غصے سے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے کمینہ کہا ہے، میں تمہارے منہ پر تھوکتا ہوں، آخ تھو۔ بند آنکھوں کے پیچھے پارس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ شیتارا نے محسوس کیا کہ اس کے منہ پر خاصا تھوک پھیل رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، ہاتھ چہرے پر لے جا کر دیکھا تو سچ مچ پارس کا لعاب دہن تھا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا پارس اس سے دور گھاس پر ایک کتے سے کھیل رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا سکارف لے کر چہرے کو رگڑ رگڑ کر پونچھنے لگی تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کے چہرے پر تھوک کہاں سے آ گیا۔ وہ اس پر شبہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس سے دور تھا، پھر وہ اس کو یا پورس کو معمولہ تھی، اس لیے یہ نہ سوچ سکی کہ اسے غائب دماغ بنا کر اور خیالی پارس کے سامنے پہنچا کر ایسا کیا گیا ہے۔ پارس کتے کو اس کی مالکہ کے حوالے کر کے اس کے پاس آیا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ چہرے کو سکارف سے پونچھتے ہوئے بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے دل میں چور تھا، وہ پارس سے چھپانا چاہتی تھی کہ ابھی اس پر کیا گزری ہے۔ وہ پارس کی نظروں سے گھبرا کر بولی، تو تم ایسے دیکھ رہے ہو جیسے مجھ پر داغ لگ گیا ہے۔ بہت سے داغ ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی دینے سے پہلے ہی چھپا لیے جاتے ہیں، ویسے تمہارے چہرے پر تو کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی، پھر بولی، میں جان کولن کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک اچھے موقع سے فائدہ اٹھا کر سونیا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اور وہ ضرور کامیاب ہو جاتا، مگر اس کام وہ منہ سے گالی نکالتے نکالتے رک گئی، سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہیں وہ تھوکنے والا تو نہیں آ گیا۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا جواب دیتی؟ بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ جس حسین چہرے پر ناز تھا اس پر لعاب دہن کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ پارس وہاں نہیں تھا۔ پارس نے پھر پوچھا، تم کچھ الجھی ہوئی سی ہو؟ وہ بات بناتے ہوئے بولی، جب بھی میں اس کم وقت کی بات کرتی ہوں تو الجھ جاتی ہوں۔ دراصل تم لاشعوری طور پر اس سے متاثر بھی ہو اور مروب بھی ہو۔ میں اس پر وہ جنجلا کر بولی، اس کی بات نہ کرو، ہم ابھی جان کولن کی باتیں کر رہے تھے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس نے جان کولن کو جان سے کیوں نہیں مارا۔ کس نے؟ بھئی اسی نے، میں اپنی زبان سے اس کا نام لینا نہیں چاہتی۔ اچھا، پارس کی بات کر رہی ہو؟ تم اس کا نام لیے بغیر بھی باتیں کر سکتے ہو۔ مشرقی عورتیں نام نہیں لیتی، کہتی ہیں جان کولن کو مننے کے ابا نے گولی ماری تھی، اب ہم جان کولن کا انتقام مننے کے ابا سے لیں گے۔ پلیز جان کولن کے پاس چلو، ہم اسے تسلیاں دیں گے۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے جان کولن کے اندر آ گئے۔ وہ جس اسپتال میں تھا وہاں اس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ وہ بولی، ہیلو مسٹر کولن، کیسے ہو؟ آہ دیوی، یہ تم ہو؟ میں تو ایسا اپاہج بن گیا ہوں کہ ہاتھ ہلا کر مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتا، کسی دوست یا دشمن کو بھلا کیا روک سکوں گا؟ میں دوست ہوں، تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے قسم کھائی ہے کہ جہاں بھی مننے کے ابا، وہ کہتے کہتے رک گئی، جہاں بھی پارس دشمنی کرنے کے لیے آئے گا۔ پارس نے اس کے دماغ میں کہا، نام نہ لو، نکاح ٹوٹ جائے گا، پلیز مذاق نہ کرو، مجھے جان کولن سے بات کرنے دو۔ پھر وہ اس سے بولی، وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے، اب نہیں کر سکے گا۔ مجھے بتاؤ تم اس سے کس طرح انتقام لینا چاہتے ہو؟ آہ کیسے بتاؤں تمہیں؟ جو کچھ بتاؤں گا وہ سب کچھ پارس میرے اندر آ کر سن لے گا، وہ سن کر تمہیں ذہنی اذیتیں پہنچائے گا، وہ تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہی رہے گا ابھی جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں اس کا انتقام لوں گی، مگر ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گی، ورنہ جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو تمہارے چور خیالات پڑھ کر میرا ارادہ معلوم کر لے گا۔ میں ابھی جا رہی ہوں، واپس آ کر خوشخبری سناؤں گی۔ وہ پارک میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ پارس گھاس پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی، پورس اٹھو، تمہارا انداز بالکل اسی کی طرح ہے۔ وہ چند سیکنڈ میں گہری نیند کے خراٹے لینے لگتا ہے۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر بولا، ہاں تو جان کولن کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بیچارہ مجھ سے کچھ بولتا تو پارس اس کے دماغ میں آ کر سن لیتا۔ میں نے بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں کہا کہ میں کس طرح اس گدھے سے انتقام لوں گی، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ گدھے کے کان لمبے ہوتے ہیں، تم میرے کان میں بتاؤ۔ وہ کان اس کے قریب لے آیا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، جان کولن
کولن سونیا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ کر سکا، اس کا منصوبہ میں پورا کروں گی، تم میرا ساتھ دو گے تو سونیا ایران سے زندہ واپس نہیں آ سکے گی۔ پارس نے دل میں کہا الو کی پٹھی میری ماں کو ہلاک کرنے کے لیے مجھ سے مدد مانگ رہی ہے۔ پھر وہ بولا جان کولن تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے، اور سونیا کے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق نہ ہو مگر سونیا اس کی ماں ہے، میں اس کی ماں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پارس اپنی ماما کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے ایسا کہنے والی کے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخ مار کر گھاس پر گر کر تڑپنے لگی، دماغ بری طرح دکھنے لگا، پھر بھی معمولی سا جھٹکا تھا، تھوڑی دیر میں آرام آنے لگا۔ پارس نے پوچھا کیا ہو گیا، تم اس طرح تڑپ رہی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کراہتے ہوئے بولی وہ دشمن ضرور میرے دماغ میں آیا ہے، ابھی میرے دماغ میں زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ پارس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر للکارتے ہوئے کہا پارس تمہاری یہ مجال، تم میری داشتہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ شیر تارا نے کہا مجھے داشتہ کیوں کہہ رہے ہو، تم سے شادی نہیں ہوئی ہے اور کیا کہوں گا، میں تو مہذب الفاظ میں کہہ رہا ہوں ورنہ اس سے بھی گرے ہوئے الفاظ کہے جاتے ہیں، اس وقت میں غصے میں ہوں، پارس کے مقابلے میں ہوں۔ شیر تارا کو اپنے اندر جواباً ایک آواز سنائی دی ابے او پورس کی اولاد، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا، میرا نام پارس ہے، اس نے میری ماں کو ہلاک کرنے کی بات سوچی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر اس کے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، وہ پھر چیخ مار کر گھاس پر گری اور تڑپنے لگی۔ پارس نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا آہ داشتہ بیگم کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، میرا نام پورس ہے، میں تمہارے دشمن پارس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے اس کے دماغ میں آ کر کہا یہ تمہارا پورس صرف تمہارا سر سہلاتا رہے گا، میں تمہاری اپنی ماں کی طرف جانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر زلزلہ پیدا کیا، پہلے دو زلزلے بہت تھے، وہ دماغی تکلیف سے کمزور ہو گئی تھی، تیسرا زلزلہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پارس وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پارک میں گھومنے والوں نے اس پر توجہ دی، اسے بے ہوش پا کر ایمبولینس بلائی، پھر اسے اسپتال پہنچا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اسپتال میں پایا، وہ کمرے میں تنہا تھی، اسے پورس نظر نہیں آیا، اس کا دماغ ابھی خیال کھونے کے قابل نہیں تھا، وہ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہیں بلا سکتی تھی، کمرے میں کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دماغ میں آواز سنائی دی ہیلو شیتارا، تم اسپتال کیسے پہنچ گئی؟ پورس تم تو جانتے ہو پارک میں تمہارے سامنے میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں، میں ابھی انڈیا سے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو، میرے ساتھ کئی گھنٹوں تک فن فیئر اور پارک میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ ابھی انڈیا سے آ رہا ہوں، کیا میں تمہارے ساتھ کئی گھنٹوں تک رہا؟ اس کا مطلب ہے پارس تمہارے قریب پہنچ چکا ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ جسمانی طور پر میرے قریب نہیں آیا تھا، اس دشمن نے میرے دماغ کے اندر آ کر زلزلہ پیدا کیا تھا، میری حالت دیکھو، اس نے مجھے اسپتال پہنچا دیا ہے، تم میرے پاس تھے، میرا سر سہلا رہے تھے۔ اوہ گاڈ، پارس نے اپنا شیطانی چکر شروع کر دیا ہے، میں یہاں اس کا ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے وہ ہم شکل ہونے کا نقصان تمہیں پہنچا چکا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پارس جسمانی طور پر پاس تھا اور خود کو پورس کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ کئی گھنٹوں تک تمہیں بیوقوف بناتا رہا اور تم بنتی رہیں۔ ہے بھگوان، وہ شیطان میرے نصیب میں کیوں لکھا ہوا ہے، میں جہاں جاتی ہوں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سنو پورس، میں تمہاری وجہ سے کمزور بن گئی ہوں، اگر گولیاں اور کیپسول ہوتے تو وہ میرے قریب نہ آتا، کیونکہ میں نادیدہ بنی رہتی، پھر بھی تم جسمانی طور پر اس کے قریب پہنچ جاتی، وہ خود کو پورس کہتا تو اس وقت بھی تم اس کے جھانسے میں آ جاتی۔ بڑی مشکل ہے، وہ تو آئندہ بھی عذاب جان بنا رہے گا، فکر نہ کرو، میں کچھ ایسی تدبیر کروں گا کہ وہ تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا، میں اپنی ایسی شناخت بتاؤں گا کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے پورس نہیں بن سکے گا۔ پارس کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس سے میری ایسی دشمنی نہیں کہ اس کی جان لے لوں، اس نے تمہاری شیتارا کو اسپتال پہنچا دیا اور تم کہتے ہو اس سے دشمنی نہیں ہے، کیا تم اس سے کمتر اور کمزور ہو؟ آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کسی سے کمتر اور کمزور نہیں ہوں، بھگوان نہ کرے وہ وقت آئے کہ کبھی پارس اور اس کے باپ سے ٹکراؤ ہو، اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ فرات علی تیمور جیسے پہاڑ کے سامنے پورس جیسا پہاڑ آ گیا ہے، اس پہاڑ کو
فرحاد کی پوری فیملی کاٹ نہیں سکے گی، لیکن کیا یہی کہ اس فیملی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے؟ میں تمہیں پارس سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کروں گا مگر اسے جنگ نہیں کروں گا، میری طرف سے کبھی دشمنی کی ابتدا نہیں ہوگی۔ پھر امریکہ کیوں آئے ہو؟ ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ روس، امریکہ اور اسرائیل سپر پاور کہلانے کے لیے دشمنی نہ ہو تب بھی دشمنی کی راہیں کھولتے ہیں ہمارے دیش کے نیتا، کبھی روس اور کبھی امریکہ کی جی حضوری کرتے ہیں۔ میں اپنے بھارت کو ان بڑے ممالک کی سطح پر لاؤں گا اور اس کے لیے میری ان سے کھلی جنگ ہوگی۔ میں اس جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم مجھے پارس سے نجات دلاؤ، تمہیں اس سے نجات ملے گی، لیکن تمہیں اپنے دیش سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہے۔ تم آج تک خود کو سب سے برتر رکھنے کے لیے جدوجہد کرتی رہیں، تم میرے ساتھ بھارت کو سپر پاور بنانے کی جنگ نہیں لڑ سکو گی اور میں اس سلسلے میں تمہارا یا کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ شیر تارا نے اسے تانا دیا، تم پارس کے محتاج ہو، اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھانے آئے ہو، تم یہاں مخالفانہ کارروائیاں کرو گے تو کیا یہ پارس سے دشمنی نہیں ہوگی؟ ہوگی، مگر کوئی جان لیوا دشمنی نہیں ہوگی جیسا تم چاہتی ہو۔